سالم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم بھی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھی جائے گی، اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2751۔ امام مالک نے خبر دی، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا جب انہوں نے اپنا باغ بیرحا اللہ کی راہ میں دینا چاہا، میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دے۔ ابو طلحہ نے کہا، بہت خوب، ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری اور اپنے قریب کے ناتے والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانوں بنی فہر بن عدی کو پکارنے لگے، ان کو ڈرایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو اللہ سے ڈرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2752۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکنے کا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بیٹی تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو اسبغ نے بھی عبداللہ بن وہب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہانکے لیے جا رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، افسوس، سوار بھی ہو جا، یا آپ نے ویلکا کے بجائے ویحکا فرمایا، جس کے معنی بھی وہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2754۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب قربانی کا اونٹ ہانکے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قربانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار بھی ہو جا۔ افسوس، یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2755۔